بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ تقریباً 2 دن پہلے کی بات تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نئی خاتون آئی ہے۔ خاتون کا نام لبنہ تھا اور یہ بڑی پرہیزگار عورت تھی۔ اس کے بارے میں جلد ہی مشہور ہو گیا کہ اس کی دعا سے عورتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتا ہے۔ جب میں نے لبنہ بیگم کی یہ شہرت سنی تو میں بھی بے چین ہو گئی کہ میرے بچوں کے رشتے نہ ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ لبنہ بیگم سے دعا کروا لی جائے۔ ویسے بھی اب تک لبنہ بی بی کی شہرت اس قدر پھیل چکی تھی کہ محلے کی سبھی عورتیں تقریباً اس کے ہاں ہو آئی تھیں۔ ایک میں ہی رہ گئی تھی جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال پائی تھی۔ خیر، ایک دن میں بھی لبنہ بیگم سے دعا کروانے گئی۔ میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی مجھے یہاں کا ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ لبنہ بیگم کے سامنے ایک ہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید میں اس وقت پر آئی تھی جب زیادہ عورتیں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ مصروفیت سے بڑی مشکل سے وقت نکال کر لبنہ کے ہاں گئی تھی۔ یہ تقریباً ظہر کے بعد کا وقت ہوگا۔ سبھی اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے جبکہ لبنہ دم درود میں مصروف تھی۔ اس وقت کوئی بھی عورت یہاں نہ ہوتی تھی۔ زیادہ تر عورتیں عصر کے بعد ہی لبنہ کے پاس آتی تھیں۔ میں بھی اس عورت کے ساتھ بیٹھ گئی جو مجھ سے آگے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لبنہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ اس نے مجھے آگے آنے کا کہا۔ اس عورت کو دوسری طرف مڑ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت دوسری طرف مڑ بیٹھی اور میں لبنہ کو اپنے مسائل بتانے لگی۔ لیکن اب حجاب یہ بھی تھا کہ خدا نخواستہ یہ عورت میری کوئی رشتہ دار ہو، میرے مسئلے جان کر میرا ہی مذاق اڑائے گی۔ تو میں نے لبنہ سے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، مگر لبنہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے نہیں اٹھا سکتی، کہ یہ اس کی خاص نگران ہے۔ میری طرف اس عورت کی پشت تھی، ہلکا ہلکا پنکھا چل رہا تھا، میرا دھیان سارا اسی پر تھا۔ لبنہ کو میں اپنے مسائل تو بتا رہی تھی مگر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ عورت سن کر نہ جانے کیا سوچے گی، اسی لیے تو میں نے اس وقت کا انتخاب کیا تھا۔ میں اس عورت کو مسلسل دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی پنکھے کی ہوا سے اس کے پاؤں سے ایک کپڑا ہٹا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ ہرگز زنانہ پاؤں نہیں تھے، وہ تو مردانہ پاؤں لگ رہے تھے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اس عورت کا چہرہ دیکھ لوں، آخر یہ کون ہے جو لبنہ کی خاص نگران ہے، مگر لبنہ نے مجھے اس عورت سے ملنے نہیں دیا۔ دعا کر کے مجھے سیدھا دروازے سے باہر بھیج دیا۔ مجھے بڑی ناگواری ہوئی، مجھ سے ایسا رویہ برداشت نہ ہوتا تھا۔ خیر، میں گھر آ گئی۔ میں نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ بتاتی چلوں کہ میرے شوہر اصغر پولیس میں تھے۔ میں شام کو ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ گلی میں ایک شور سا اٹھا۔ تبھی اصغر کی آواز بھی دروازے کے باہر سے آنے لگی۔ میں اصغر کی یہ آواز سن کر کافی پریشان ہو گئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے جبکہ پوری گلی میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں نے باہر کا مین دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا تو دیکھا لبنہ کے گھر کے باہر پولیس جمع تھی، جبکہ میرے شوہر ایمبولینس کو فون کر رہے تھے اور ساتھ ہی پولیس موبائل بھی لبنہ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی نہ پوچھا کہ اس وقت وہ جلدی میں لگ رہے تھے۔ محلے کی عورتوں کو بھی میری طرح کچھ نہ معلوم تھا، سب بس اپنی اپنی رائے قائم کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ لبنہ کے شوہر نے کچھ کیا ہوگا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محلے والوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا، حالانکہ لبنہ کی پیری فقیری کی وجہ سے تقریباً دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ خیر، میں اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ لبنہ کا گھر ویران ہو چکا تھا، گھر پر تالا پڑا تھا، جبکہ ایمبولینس اور پولیس موبائل بھی گلی سے چلی گئی تھی۔ شام کے 9 بجے میرے شوہر گھر لوٹے تو کافی تھکے ہوئے تھے۔ شکر ہے کہ میں نے ان کے سامنے لبنہ کی کوئی تعریف نہ کی تھی، کیونکہ جب میں نے ان سے آج کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو مجھ کو بتانے لگے کہ لبنہ اور اس کے شوہر کی سخت لڑائی ہوئی ہے۔ اس نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لبنہ زخمی بھی ہو گئی ہے۔ اس کے شوہر کو ہم نے تھانے میں بند کر دیا ہے۔ کسی بھی قسم کا بیان دینے سے وہ قاصر ہے۔ اب خدا جانے معمہ کیا ہوا، لبنہ نے خود لڑائی کی، اس نے خود اپنا نقصان کیا یا پھر اس آدمی نے کچھ کیا ہے۔ قصوروار کون ہے یہ لبنہ بھی نہیں بتا پائی، کیونکہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئی ہے۔
میں بڑی حیران ہوئی کہ لبنہ جیسی عورت کا بھلا اپنے شوہر سے کیا جھگڑا، وہ تو دوسروں کی ناکامیوں پر اللہ سے دعا کرتی تھی۔ خیر اگلے دن میرے شوہر دفتر سے آئے، میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ لبنہ کے شوہر نے اعتراف تو کیا ہے مگر وہ اعتراف نہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس پر یقین آ جائے۔ میں نے کہا کیا؟ بولے وہ کہتا ہے کہ لبنہ کی وجہ سے گھر میں ہر وقت عورتوں کا جھرمٹ لگا رہتا تھا، اسے آرام کا موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ لبنہ سے کہتا تھا کہ تم مجھے بھی وقت دو، مگر وہ صرف اپنی بیری فقیری میں مصروف تھی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ لبنہ اور اس کا شوہر لڑ رہے تھے کہ ہاتھا پائی کے دوران لبنہ کا سر ٹیبل سے ٹکرا گیا اور یوں وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب تو ہم سب پریشان تھے کہ لبنہ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، لیکن پولیس نے کسی نہ کسی شک کی بنا پر اس کے شوہر کو گرفتار کیا تھا، ورنہ یوں ہی اسے تھانے نہ پہنچایا جاتا۔ اب میرے شوہر اس کیس کی تفتیش میں دن رات کبھی لبنہ کے گھر والوں تو کبھی اس کے رشتہ داروں سے ملتے، دوسری طرف اسے ہوش بھی نہ آ رہا تھا۔ ایک دن میں اور میرے شوہر رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ ہاسپٹل سے کال آ گئی۔ ہاسپٹل والوں نے میرے شوہر کو بتایا کہ لبنہ ہوش میں اچانک آنے کے بعد اپنے کسی واقف کار کے پاس ہاسپٹل سے فرار ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اسے روک بھی نہیں سکے کیونکہ بے ہوشی کے عالم میں اس کے اٹھنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اب چونکہ یہ واحد اشارہ تھا کہ لبنہ اپنے شوہر سے خود بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کا قصور عدالت کو بتانا چاہتی تھی، وہ یقیناً خود غلطی پر تھی، اسی لیے تو اس نے اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی، نہ ہی پولیس والوں کو کوئی بیان دیا۔ شاید اسے اپنی رسوائی کا خوف ہوگا۔ لبنہ کے جانے سے محلے میں ایک بار پھر چیموگوئیاں ہونے لگیں، جبکہ لبنہ کے شوہر کو تھانے سے باعزت بری کر دیا گیا کیونکہ اس کا قصور نہ ثابت ہوا تھا اور نہ ہی لبنہ کو ہاسپٹل سے بھگانے میں اس کا کوئی کردار تھا۔ خیر اس دن کے بعد سے لبنہ کے شوہر کی میرے شوہر سے اچھی دوستی ہو گئی۔ یہ بیچارہ شریف آدمی تھا، بیوی کے جانے کے بعد ہوٹل کا کھانا کھانے لگا۔ تب میرے شوہر کہنے لگے کہ تم اس کو 2 وقت کا کھانا دے دیا کرو، اس کے بدلے یہ بیچارہ ہمیں پیسے دینے پر بھی راضی ہے کیونکہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب جب تک اس کی دوسری شادی ہوتی، بطور پڑوسی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا تھا جس نے اپنے بیوی کی وجہ سے تھانے کی ہوا کھائی ہو، وہ کیسے شریف آدمی ہو سکتا ہے؟ مگر اپنے شوہر کے کہنے پر بامروت میں اسے کھانے کا پوچھ لیتی، یہ بھی 2 وقت کی روٹی آ کر ہمارے گھر سے لے جاتا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے اس کے کردار پر شک ہو، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہی کہ خواہ ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ ایک دن جب اجمل مجھ سے دروازے پر روٹی لینے آیا تو مجھ سے کہنے لگا، بھابھی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں۔ میں نے اجازت دی تو مجھ سے بڑے ہی التجائیہ انداز میں اس نے درخواست کی کہ اگر میں مناسب سمجھوں تو اپنے خاندان میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھوں تاکہ اس کا گھر دوبارہ بس جائے۔ اسے میری شرافت اور رکھ رکھاؤ پسند تھا، غالباً اسی لیے اس نے یہ بات کہی تھی، مگر میرے لیے یہ بات ناقابل یقین بھی تھی اور ناقابل قبول بھی۔ میں اس شخص کو کیسے کہہ سکتی تھی کہ یہ میری بہن یا پھر میری کسی چچا زاد بہن سے بھی شادی کر لے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ پھر شہرت اتنی بری کہ کوئی بیٹی تو کیا سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ تو نہ جانے میرے شوہر کو کیا اس میں نظر آیا کہ اس پر ہمدردی اور ترس کھانے لگے۔ شاید وہ پولیس والے تھے، مجرمانہ اور غیر مجرمانہ ذہنیت کو جانتے تھے، مگر میرا دل یہی کہتا تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں۔ بہرحال جب اس نے 2-3 بار مجھ سے یہی بات کہی تو میں نے بھی کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تم میری وہ شرط مان لوگے تو میں تمہاری شادی اپنے خاندان میں کروانے کو تیار ہوں۔ میرے خاندان میں ایسی کئی لڑکیاں ہیں جن کا رشتہ تمہیں بآسانی مل جائے گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم شام کو میرے شوہر کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر آ جانا، تبھی بات چیت ہوگی اور تمہیں بھی میں لڑکیوں کے بارے میں بتا دوں گی جو تم سے شادی کی خواہش مند ہو سکتی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ شام کو میرے شوہر آئے تو میں نے اجمل کی ساری کہانی انہیں بتائی، ساتھ ہی کہا کہ وہ میرے ہی خاندان سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہے، شاید میرے اخلاق سے متاثر ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ کے ہوتے شام کو ہمارے گھر آ جائے، ہم میاں بیوی بیٹھ کر اس سے سوال جواب کر لیں گے، اگر میں مطمئن ہوئی تو ہی اپنے خاندان میں اس کے لیے بات کروں گی،
وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میرے شوہر بڑے خوش اخلاق اور قدردان انسان تھے۔ کہنے لگے، بیگم مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو بلکہ خوشی ہوگی کہ ہم ایک شخص کے کام آ جائیں۔ واقعی میں مجھے اس کے گھر کے اجڑنے کا بڑا دکھ ہے۔ وہ عورت تو یقیناً اسے دھوکہ دے گئی ہے، ورنہ اجمل تو بڑا شریف آدمی ہے۔ میں نے کہا، آپ مردوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کو خواہ قصوروار ٹھہرانے کی۔ شام کو وہ آئے گا تو اس سے بیوی کی ساری کہانی پوچھیں گے، پتہ تو چلے کہ قصور کس کا ہے۔ خیر شام مغرب کے بعد جمال ہمارے گھر آ گیا۔ شوہر بھی گھر پر تھے۔ میں نے دونوں کو چائے بنا کر دی۔ پہلے تو آپس میں کچھ باتیں ہوئیں، پھر میں بھی سوال جواب کرنے کو آ بیٹھی۔ میں نے کہا، جمال میاں، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ لبنہ سے آپ کا قصہ کیا ہوا؟ اس کے بعد میں آپ سے آپ کے خاندان کے بارے میں بھی پوچھوں گی۔ میں نے اپنے تجسس کے مارے کہا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ سے کیا چھپانا۔ میں نے غیرت میں آ کر اپنی بیوی کی کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے نہیں کہی تھی، ورنہ اصل وجہ ہماری جھگڑے کی کچھ اور تھی۔ تب جمال نے ہمیں اپنی کہانی سنائی۔ میری شادی تقریباً 7-8 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور ہماری شادی محبت ہی کی تھی، اگرچہ شکل و صورت اور تعلیم میں وہ مجھ سے کم تھی۔ حسب نسب بھی کچھ خاص نہیں تھا اور میرے گھر والے اس شادی کے لیے مانتے بھی نہ تھے۔ انہیں لبنہ کے خاندان پر بڑا اعتراض تھا۔ کہتے تھے کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، ان سے رشتہ داری نہیں کریں گے، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا۔ میں نے کہا، مجھے لبنہ سے شادی کرنی ہے، اس کے خاندان سے نہیں۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ خاندان کا اچھا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ خیر میں نے لبنہ سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد لبنہ نے مجھے محبت بھری باتوں میں اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ میری دولت سے تو کافی متاثر تھی ہی، میری شکل و صورت کی بھی دیوانی ہو گئی۔ مجھے بس ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میری فرما بردار ہو اور میرے سامنے اف تک نہ کرے۔ لبنہ بالکل ویسی ہی تھی۔ شادی کے تقریباً 3-4 دن بعد لبنہ نے مجھے کہا کہ میں گھر میں کسی نوکر کو نہیں رکھوں گی، آپ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ آپ سبھی نوکروں کو گھر سے نکال دیں، میں اکیلے خود کام کر لوں گی۔ ویسے بھی گھر کا کام ہے ہی کتنا، یہ تو عورت کی ذمہ داری ہوتا ہے، باہر کے لوگ کریں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ گھر والوں سے تو میں پہلے ہی لڑ چکا تھا، ان سے لڑ جھگڑ کر میں نے یہ شادی کی تھی، وہ تو ساتھ تھے نہیں۔ گھر کا کام ویسے بھی کم تھا۔ مجھے لبنہ کی بات صحیح لگی، میں نے نوکروں کو نکال دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور لبنہ تھے۔ اب میں صبح سویرے گھر سے چلا جاتا اور لبنہ شام کو میرا استقبال کرتی، وہ میری منتظر ہوتی۔ عام بیویوں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھی، کام کے اوقات میں مجھے ذرا بھی ڈسٹرب نہ کرتی اور اپنی ہی ذات میں مگن رہتی۔ مگر میں اسے خطرے کی علامت نہ جان سکا کہ بیوی جب کہیں اور مصروف ہو جائے تو وہ واقعی شوہر کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا اظہار نہیں کرتی۔ میں اسے اس کی ذہنی پختگی سمجھ بیٹھا۔ خیر مجھے کچھ شک سا ہونے لگا، کیونکہ لبنہ کا اس قدر خوشباش چہرہ، میں 3 دن گھر نہ بھی آؤں تو لبنہ پھول کی طرح کھلی رہتی۔ میں نے سوچا یا تو لبنہ کو میری پرواہ نہیں یا پھر کوئی اور چکر ہے۔ شکی تو میں شروع سے ہی تھا۔ اتوار کی چھٹی کے بعد میں نے لبنہ سے کہا کہ میں 5 دن آفس سے چھٹی لے رہا ہوں، بلکہ شاید مہینہ بھی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مستقلاً اپنا آفس گھر میں ہی کھول لوں، کیونکہ اب مجھے آفس والوں کی ضرورت نہیں۔ اس خبر پر بجائے خوش ہونے کے لبنہ بیگم کا منہ بگڑ گیا۔ کہنے لگی، آپ خواہ اپنا کام خراب کریں گے، آپ کا تجربہ اتنا نہیں ہے کہ آپ گھر میں آفس کھولیں۔ خیر جب لبنہ کو اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میں گھر سے ٹلنے والا نہیں ہوں تو اس نے مجھ سے ایک اور فرمائش کر دی۔ کہنے لگی، میں آپ کے کاروبار کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، 7 دن کا ایک چلہ ہے وہ بھی کروں گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، لیکن مجھے باہر والے کمرے میں رہنے دیں، مداخلت مت کیجیے گا۔ میں بھی تو آپ سے کچھ نہیں کہتی جب آپ آفس میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، صحیح ہے، لبنہ بیگم گھر میں رہ کر کیا گل کھلاتی ہے یہ بھی دیکھوں گا۔ اب لبنہ گھر میں ہی رہتی مگر وہ زیادہ تر اس کمرے میں بند رہتی۔ ایک دن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے لبنہ کے پاؤں پر لگی مٹی دیکھی۔ میں نے کہا، لبنہ، اس گھر میں تو کہیں پر بھی کوئی مٹی نہیں ہے، تمہارے پاؤں پر مٹی کیسے لگی؟ کہنے لگی، میں تو چلا کر رہی تھی، چلا کرتے ہوئے مختلف عمل کرنا پڑتے ہیں، اس لیے پاؤں پر مٹی لگ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی وضاحت پر مطمئن نہیں ہوا۔ لبنہ جب کسی بھی طرح پکڑائی نہ دی تو میں نے ایک اور کام کیا۔
لبنہ کے کمرے کے 2 دروازے تھے۔ دوسرے دروازے کے باہر، جو کہ بیرونی دروازے سے منسلک تھا، میں نے چارپائی لگا دی۔ اب میں زیادہ تر وہیں سوتا یا کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا۔ لبنہ بڑی مجبور ہوئی، کہنے لگی آپ مجھ پر شک کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی میں نے کیا کہا ہے، میں تو صرف یہاں بیٹھا ہوں تمہاری محبت میں۔ لبنہ میری بات پر لاجواب ہو گئی۔ اب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، ایک ہٹا کٹا آدمی کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کون، تو کہنے لگا کہ لبنہ کا بھائی ہوں، اس سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ پہلے کبھی لبنہ سے ملنے نہیں آئے، آپ اس کے کون سے بھائی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا؟ تب لبنہ حجرے سے نکل آئی، بولی عمیر بھائی دبئی میں ہوتے ہیں، یہ کافی عرصے بعد آئے ہیں، بہن سے ملنے آ گئے ہیں، آپ ان سے تفتیش کر رہے ہیں؟ لبنہ کی بات سن کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں بھائی صاحب آئیے، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ آدمی اندر آ گیا۔ آدمی سے لبنہ کافی دیر بات چیت کرتی رہی، پھر مجھے ڈبل روٹی اور بسکٹ لینے کے لیے بازار بھیج دیا۔ بے چینی تو مجھے بڑی ہوئی، لیکن اب بیوی کا کہا ماننا تو تھا کہ اس کا بھائی آیا تھا۔ خیر لبنہ کا بھائی کھا پی کر چلا گیا، لیکن اب وہ اکثر ہی ہمارے گھر آنے لگا، میری غیر موجودگی میں بھی آ جاتا۔ اب مرد زیادہ دیر گھر تو رک نہیں سکتا۔ میں زیادہ تر یہی نوٹ کرتا کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو لبنہ کے بھائی صاحب گھر آ جاتے ہیں۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ ایک دن میں نے لبنہ کے بھائی کی تصویر لے لی۔ میں نے سوچا کہ میں خفیہ طور پر پتہ کروں گا کہ اس کا لبنہ سے واقعی میں کوئی رشتہ ہے بھی یا نہیں۔ تب میں نے لبنہ کے خاندان میں اس کے کزن سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ لبنہ کا دور پار کا کزن ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ لبنہ اپنے کزن سے اس طرح تنہائی میں ملتی ہے۔ اس نے مجھ سے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ جب میں نے لبنہ سے یہ بات کہی تو کہنے لگی کہ بھائیوں کی طرح ہی تو ہے، میں کون سا اس سے کوئی اور رشتہ رکھ رہی ہوں۔ مجھے لبنہ کی وضاحت قابل قبول نہ لگی۔ میں نے اس کے کسی سے بھی ملنے پر پابندی لگا دی، بلکہ اپنا سارا گھر میں نے یہیں شفٹ کر لیا۔ اس محلے میں لبنہ کے کسی آنے جانے والے کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے ہی میں نے اس پر یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ نہیں ملے گی، کہ میری اٹھک بیٹھک اچھے لوگوں میں تھی۔ نہیں چاہتا تھا کہ لبنہ اپنے ایسے رشتہ داروں سے ملے جن کی شہرت اچھی نہیں۔ خیر لبنہ نے اس آدمی سے ملنا تو بند کر دیا، لیکن یہاں آ کر نہ جانے کیسے پیری فقیری کا نیا سلسلہ کھول دیا۔ میں اس سے بڑا پریشان ہوا، مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لبنہ بی بی میں ایسا کون سا ہنر ہے جو وہ آتے ہی پیرنی بن گئی ہیں۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ لبنہ نے یہاں بھی کوئی خاص چکر چلا رکھا ہے۔ جب بھی عورتیں اسے دم دلوانے آتی، لبنہ مجھے سختی سے اس طرف آنے سے منع کر دیتی۔ میں کافی پریشان تھا کہ آخر لبنہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے تو کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ لبنہ کے ہاں ایک عورت زیادہ آتی جاتی ہے۔ وہ صبح شام چکر لگاتی اور لبنہ مجھے اس کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیتی۔ لبنہ کے بقول وہ اس کی خاص مرید تھی، جبکہ میں اس کا حلیہ اور قد کاٹ دیکھ کر شک میں پڑ جاتا۔ اوپر سے وہ کپڑے بھی ہمیشہ کالے پہنتی۔ ایک دن میں نے کھڑکی سے دیکھا تو لبنہ کے ساتھ بیٹھی وہ عورت کوئی عورت نہیں بلکہ وہی بدماش تھا جو اس سے پہلے بھائی بن کر لبنہ سے ملنے آ چکا تھا۔ مارے غصے کے میرا تو خون کھولنے لگا، جی چاہا کہ لبنہ کی جان لے لوں، مگر اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ اس آدمی نے تو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں ان کا سارا کھیل سمجھ گیا ہوں۔ لبنہ سے ہاتھا پائی ہوئی، خدا جانے اس عورت نے ناٹک کیا یا کیا، بے ہوش ہو گئی تو میں ڈر کے مارے اسے ہاسپٹل لے جا رہا تھا کہ اس کی مرید عورتوں نے محلے میں شور مچا دیا۔ کسی نے پولیس میں کال کر دی، پھر آپ اسے لینے آ گئے اور یوں وہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ بھابھی آپ میری بات پر یقین کریں نہ کریں، اگر وہ سچی ہوتی تو ہاسپٹل سے بھاگتی کیوں، آپ ہی بتائیں۔ جمال کی بات اور گفتگو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پر یقین کروں، مگر اب بھی سوچ رہی ہوں کہ اپنی بہن کا رشتہ جمال کو دوں یا نہ دوں۔ انجان آدمی پر بھروسہ کرنا، اس کی کہانی پر یقین کرنا بھی تو مشکل لگتا ہے نا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔